أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. کل کے سبق میں ابتدائی باتیں تفسیر کے متعلق اور اصطلاحات ذکر کی تھی. اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ تفسیر اور الحمدللہ کا مفہوم ذکر کیا تھا. اس کے بعد رب العالمین، لفظ رب یہ مصدر ہے اور اس میں مبالغہ ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں مصدر مبنی للفاعل ہے. تربیت کا معنی ہوتا ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام. مفردات میں امام راغب رحمہ اللہ نے کی ہے کہ ایک چیز کو پیدا کر کے پھر اس کی ضروریات کو پورا کرتے کرتے حد کمال تک پہنچا دینا. یعنی تربیت کے دو رکن ہیں، ایک نقصان سے بچانا اور دوسرا ضرورت کے مطابق اس کو نفع پہنچانا. نقصان والی چیز ہٹاتے ہٹاتے نفع والی چیز پہنچاتے پہنچاتے کمال تک پہنچا دینا، یہ رب کا مفہوم ہے. جس طرح بطن ام میں بچہ ہوتا ہے، اللہ کریم اس کو تدریجاً بڑھاتے بڑھاتے، یا درخت اور پودا دیکھ لو. باقی تربیت دو قسم ہے، جسمانیہ ایک روحانیہ. جسم کو پالا جائے. تربیت جسمانیہ کا تعلق جسم کے ظاہر و باطن کی نشو و نما کے ساتھ ہے. ما تحت الاسباب یہ کام والدین اور اطباء غذاؤں ادویات کے ذریعے سر انجام ہوتا ہے. تربیت روحانیہ، روحانی منافع پہنچائے جائے، نقصان سے بچایا جائے، اخلاق رذیلہ نکال کر اخلاق حمیدہ سے متصف کیا جائے. ما تحت الاسباب یہ کام انبیاء، اولیاء، علماء، کتب سماویہ کے ذریعے مکمل ہوتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حقیقی مربی جسمانی اور روحانی یہ صرف اللہ کریم ہے. تو رب العالمین سارے جہانوں کا حقیقی مربی ہے، حقیقی پالنہار ہے. رب العالمین، رب صرف اللہ ہے، یہ ایک عنوان ہے. رب صرف اللہ ہے. جو مشرکین تھے وہ اللہ کی صفت ربوبیت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے. یہ دعویٰ سمجھ لیں، جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کی صفت ربوبیت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے. اس کے لیے ایک حوالہ دیکھنا ہے، سورۃ الانعام پہلی آیت. فرمایا الحمدللہ الذی
الحمد، نیچے لکھا ہے دلیل عقلی اول. کل میں نے بتایا تھا نا دلیل عقلی کون سی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں عقل سے سوچ، دماغ سے سوچ. الحمد تمام تعریفیں للہ، لام کا معنی واسطے، واسطے اللہ کے ہیں. تمام تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں. الذی، جس اللہ نے خالق معنی پیدا کیا، پیدا کیا. السماوات، کرو ترجمہ، آسمانوں کو. والارض، واو کا معنی اور، ارض معنی زمین کو پیدا کیا. تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وجعل، اور بنایا. الظلمات، اندھیروں کو، ماشاءاللہ اندھیروں کو بنایا. والنور، اور روشنی کو بنایا. ثم، پھر الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب غور کرنا. بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں. جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ غیروں کو برابر سمجھتے ہیں. رب کے ساتھ، میرا سبق عنوان کیا تھا کہ مشرکین مکہ اللہ کی صفت رب میں غیروں کو برابر سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. یعدلون عدل سے ہے نا. عدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انصاف، برابری، برابری. وہ برابر سمجھتے تھے. تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ غیر اللہ کو اللہ کی صفت رب میں کیا سمجھتے تھے؟ برابر سمجھتے تھے کہ اللہ بھی رب ہے اور اللہ کے نیک بندے بھی رب ہیں. سمجھ آ گیا؟ اچھا، ایک حوالہ تو تم نے دیکھ لیا. ایک اور موقع دیکھیں. سورۃ التوبہ 10واں پارہ آیت 129. فَإِن، پس اگر، تَوَلَّوْا، وہ منہ پھیر جائیں. فَقُلْ، فا معنی پس، قل معنی کہہ دیجئے، قل معنی کہہ دیجئے. پس اگر وہ منہ پھیر لیں. فَقُلْ، پس کہہ دیجئے. حسبی اللہ، کافی ہے مجھے اللہ. حسبی اللہ، کافی ہے مجھے اللہ. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر صرف وہی اللہ. علیہ، اسی اللہ کریم پر. توکلت، میں بھروسہ کرتا ہوں. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہی اللہ عرش عظیم کا رب ہے. رب ہے. عنوان کیا ہے کہ ساری کائنات کا رب صرف اللہ ہے. دو حوالے. تیسرا سورۃ الشعراء نکالے آیت نمبر 23. قال فرعون، کہنے لگا فرعون. وما، اور کیا ہے. رب العالمین، رب العالمین کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا نا، تو فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہے، کس چیز، وہ کون سی چیز ہے، وہ کیا ہے، دلیل پوچھی. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں اور زمین کا. وما بینہما، اور جو ان دو کے درمیان ہے. آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، زمین و آسمان کے درمیان کا بھی رب ہے. زمین و آسمان کے درمیان میں فضا ہے. تو اس میں مسئلہ واضح ہو گیا کہ ساری کائنات کا رب صرف اللہ ہے. اچھا، یہی سورۃ الشعراء کی آیت نمبر بس یہ ہو گئی، 26 بھی اس میں آ گئی اور 23 بھی اس میں آ گئی. آخری ایک اور موقع دیکھ لیں. سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 36. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فَلِلَّهِ فَامِنی بس اللہ ہی کے لیے ہے حمد، حمد تعریف. رب السماوات، یہ عنوان آ گیا.
آسمانوں کا رب ہے، ورب الارض اور زمین کا رب ہے، رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے۔ پورا عنوان آ گیا، آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے اور سارے جہانوں کا رب ہے۔ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ ساری کائنات کا رب صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی رب نہیں۔ ایک اور عنوان آ گیا، اللہ کے سوا اور کوئی رب نہیں، تو اس کی دلیل چاہیے نا کہ ہاں یہ تو ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ ہی رب ہے، اب یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی رب نہیں۔ اب اس کے لیے دلیل دیکھیں، سورہ آل عمران کی آیت 80۔ اللہ کے ما کان لبشر، اس پر انگلی رکھیں، ما کان لبشر نہیں ہے کسی بشر کے لیے۔ اس میں ایک دو مسئلہ بھی آ جائے گا، تھوڑا سا آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ ما کان لبشر نہیں ہے کسی بشر کے لیے ان یؤتیہ اللہ الکتاب، ما کان لبشر نہیں ہے کسی بشر کے لیے ان یؤتیہ یہ کہ عطا کرے اس بشر کو اللہ الکتاب کتاب، اللہ بشر کو کتاب عطا کرے، والحکم اور سمجھ، حکم کا معنی سمجھ، نیچے لکھا ہے دین کی فہم صحیح، وہ سمجھ ہو گیا نا، فہم سمجھ کو کہتے ہیں۔ اللہ جس بشر کو کتاب دے اور سمجھ دے، والنبوت اور اس بشر کو کیا دے؟ نبوت۔ تو وہ بشر وت نبی بن سی نا، جس نو کتاب ملی، جس نو کتاب ملی ہے، نبوت ملی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جس بشر کو نبوت دے دوں، کتاب دے دوں، تو مسئلہ ایک تو واضح ہو گیا کہ جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، وہ بشر ہوتا ہے۔ دیکھ لو قرآن کی نص ہے، اللہ فرماتے ہیں میں جس بشر کو نبوت دے دوں، جس بشر کو۔ آپ کیا مسئلہ یاد رکھیں گے؟ نبی ذاتی طور پر نور ہوتا ہے یا بشر ہوتا ہے؟ آپ کیا عقیدہ رکھیں؟ بشر ہوتا ہے۔ دیکھو قرآن کا مسئلہ ہے، اب قرآن نے نبی کو بشر کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سب سے زیادہ شان اور عظمت یہ ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کی بشریت نبی کا سب سے بڑا زیور اور کمال ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ آ گیا، اب دوسرا مسئلہ بھی آنے والا ہے۔ ثم یقولا پھر کہے وہ پیغمبر للناس لوگوں سے، کونو عباد لی ہو جاؤ تم بندے میرے، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ پیغمبر لوگوں سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے سوا تم میرے بندے بن جاؤ؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ تو اس میں دوسرا مسئلہ یہ آ گیا، یہاں من دون اللہ سے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء مراد لیے گئے۔ اللہ کے علاوہ جتنے پیغمبر ہیں، کوئی پیغمبر بھی یوں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر تو میرے کیا بن جاؤ؟ بندے بن جاؤ۔ کوئی نبی نہیں کہ یہ کہہ سکتا، کوئی نبی یہ کہہ نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ جو من دون اللہ سے مراد انبیاء ہیں، یہاں من دون اللہ سے مراد انبیاء ہیں۔ یہ کہنا کہ من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں، اس آیت میں اللہ نے 1.25 لاکھ کم و بیش نبیوں کو من دون اللہ کہا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، تو ان کے نزدیک گویا نبی بت کی مانند ہوتے ہیں، تو من دون اللہ سے بت مراد لینا نبیوں کی توہین ہے۔ اس لیے یاد رکھنا اس آیت میں من دون اللہ سے مراد اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو فرمایا۔ 2 مسئلے ہو گئے، ہر نبی رسول بشر ہوتا ہے، اور دوسرا مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ اللہ کے ما سوا یعنی من دون اللہ سے مراد انبیاء ہیں اس آیت میں۔ اچھا جی، 2 مسئلے آگے۔ اب آگے دیکھیں ترجمہ۔ ولیکن اور لیکن پیغمبر تو یہ کہتے ہیں، کونو ہو جاؤ تم ربانیین اللہ والے، بما کنتم اس وجہ سے کہ ہو تم تعلمون الکتابہ
تعلیم دیتے ہو تم کتاب کی، تعلیم دیتے ہو تم کتاب کی، وَبِمَا اور اس وجہ سے کہ کنتم ہو تم تدرسون خود بھی پڑھتے، وَلَا يَأْمُرَكُمْ اور نہیں حکم دیتا تمہیں کوئی پیغمبر ان تتخذوا الملائکہ یہ کہ بنا لو تم فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب۔ کوئی پیغمبر یہ دعوت دینے نہیں آیا کہ تم اللہ کے سوا فرشتوں اور نبیوں کو کیا بنا لو؟ رب بنا لو۔ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، رب صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ 3 عنوان ہو گئے، خلاصہ سنو۔ پہلا خلاصہ اس عنوان کا کہ رب صرف اللہ ہے، اس پر میں نے آپ کو حوالے دکھائے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اس کے لیے ابھی ایک آیت دکھائی ہے۔ تیسرا مسئلہ جو مشرکین تھے اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی رب مانتے تھے، اس میں نے آپ کو ایک آیت دکھائی ہے، اس کے ماں سے اور آیات بھی ہیں، بس ایک آیت بھی کافی ہے۔ اب ایک آخر میں چھوٹی سی بات ہے، اللہ نے جو عالم بنائے، جہان، عالم جہان، تو اس میں اللہ نے ہر عالم میں بڑے بڑے 4 عالم ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، یہ 4 بڑے بڑے جہان ہیں۔ اللہ نے ہر جہان میں ربوبیت کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ ایک مشہور آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ نے تمام لوگوں سے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا تھا جو سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 میں موجود ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو بربکم ہے نا، تو عالم ارواح میں ربوبیت کا مسئلہ ہے۔ پھر انسان دنیا میں آیا، عالم باطن میں باطن میں، وہاں بھی فی ظلمات ثلاث، سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے آخر میں فرمایا ذالکم اللہ ربکم۔ اس دنیا میں بھی اللہ کی ربوبیت کا مسئلہ، اور اسی طرح عالم برزخ میں جب انسان فوت ہوتا ہے، اس کی روح سے جب فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، سب سے پہلا سوال ہوتا ہے مر ربک، رب۔ اور عالم آخرت میں بھی یہی ہوگا، ربی لما حشرتنی اعمی، ربی لما حشرتنی اعمی۔ اور دوزخ میں جب جہنمی جائیں گے تو وہاں کیا کہیں گے؟ ربنا اننا اطعنا سادتنا وکبراءنا ربنا اخرجنا منہا۔ اور اہل جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جنت میں ایسی کلام ہوگی۔ تو اس لیے قرآن کا آغاز بھی رب العالمین کے ساتھ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن ربوبیت سے شروع ہوا، اور جب اللہ نے قرآن کو مکمل کیا وہاں بھی ربوبیت کا مسئلہ ہے، قل اعوذ برب الناس۔ قرآن کے شروع میں بھی رب، قرآن کے آخر میں بھی رب، اور ہر عالم اور ہر جہان میں ربوبیت کا مسئلہ۔ اب آگے چلیں، رب پر بحث ہو گئی۔